بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ حد سے گزر جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتا ہے۔ بات آئی تھی کہ انسان سے مراد یہاں پر ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ سارے حدود پار کر گیا تھا، سارے لیمیٹیشنز کراس کر چکا تھا، ہر دم ہر لحظہ بس اسی کی کوشش رہتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا جائے، چاہے وہ تکلیف فزیکل تکلیف ہو یا مینٹلی ہریسمنٹ کی شکل میں ہو، کچھ کیا جائے ان کے خلاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو خاص طور پر اس کو بڑا غصہ آتا تھا، اس نے بہت نامناسب حرکتیں کی، کبھی اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر مارنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ تو فرشتوں نے اس کو پکڑ لیا، یہ پیچھے ہٹا، پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ مجھے ایک کھائی نظر آ رہی تھی، اگر میں پیچھے نہیں ہٹتا تو اس کھائی میں ڈوب کر مر جاتا۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لیطغی، کہ یہ انسان البتہ حد سے آگے، طغى الماء، یہ لفظ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب پانی حد سے آگے بڑھ جائے، ڈینجر پوائنٹ، جب پانی ڈینجر پوائنٹ سے بڑھ جائے تو تم لوگ کشتی میں بیٹھ جانا۔ تو انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور حد سے آگے کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ان رآہ استغنی، یہ قرآن کا بیان کردہ پوائنٹ ہے، یہ نکتہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، یہ کہ آدمی اپنے آپ کو غنی اور بے پرواہ سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آل جہت سفیشینٹ ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں سب کے اوپر ہوں، تو وہ کسی بھی لمٹ میں اپنے آپ کو رکھنا گوارا نہیں کرتا، کہ لمیٹیشنز تو دوسروں کے لیے ہے، میں تو ہر حد سے بڑھ جاؤں گا۔ فرعون نے یہی سوچا، اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور یہ صرف فرعون کے ساتھ خاص نہیں رہا، ابو جہل کو کہا گیا فرعون ہذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا، جس نے سارے حدود و قیود سے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا، سارا حد کراس کر گیا، چونکہ وہ اپنے آپ کو بالکل غنی سمجھتا تھا۔ قرآن نے جواب دیا ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔
آدمی کو دنیا میں کتنا بھی مل جائے، وہ آزاد ہو جائے، مطلق العنان ہو جائے، اس کے پاس سب کچھ ہو جائے، اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگے، لیکن انجام کیا ہے؟ انجام تو سب کا ایک ہی ہے۔ کہتے اپنے جھوپڑے میں رہنے والا فقیر ہو یا اپنے محل میں رہنے والا بادشاہ وقت ہو، وہ محکوم و غلام ہو کہ آقا و مالک ہو، انجام ایک ہی ہے۔ آنا بھی ایک طریقے سے ہے اور جانا بھی ایک طریقے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کریں کہ اس دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے آنے کا، آدمی اس میں لیپا پوتی کرتا ہے، لیکن بیسک راستہ ایک ہی ہے، جانے کا راستہ بھی، طریقہ بھی ایک ہی جیسا ہے۔ ہر کوئی کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے۔ ہر کسی کو جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو بیچ میں شان دکھا کے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ آفس کے کام سے گئے تھے، پکنک منانے نہیں گئے، سارا انتظام آفس کی طرف سے آیا ہے، اور واپسی کے بعد رپورٹ کس کو کرنا ہے؟ آفس کو کرنا ہے۔ آدمی 3 دن کے لیے آفس سے اور مالک سے دور رہ کر کیا سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، وہ اپنی آزادی منانے لگتا ہے۔ تو آفس والا یہی کہے گا جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کے بدھو گھر کو آیا، پھر پکڑ ہوگی، پھر محاسبہ ہوگا، پھر حساب دینا پڑے گا، اور حساب دینے میں کتنی کٹھنائی پیش آئے گی آپ اندازہ کریں۔ تو بے شک تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، پھر اس کی کارگزاری بیان کی گئی، کس کی؟ ابو جہل کی۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبداً بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہی سے تو بات شروع ہوئی تھی نا۔ بندہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا مقام عروج بیان کیا جا رہا ہے، اور مقام عروج میں ہمیشہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عبد، بندہ۔ معراج کے واقعہ کو پڑھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مقام عروج۔ بندہ اپنے بندے کو لے کے گیا۔ یہاں پر بھی ایک تو ابو جہل کا مقام نزول ہے، یہ گھٹیا ہے، اس کے گھٹیا پن کو بتایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عروج کو بتایا گیا کہ نامناسب حالات میں بھی اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر نماز پڑھتا ہے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو یہ میرا بندہ جو اللہ کا مقرب ہے، یہ کہتے اللہ کا بندہ جو اللہ کا مقرب ہے، اس مقرب بندے کو یہ ناخلف نالائق نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ عجیب بات کہی، جب اس سے تذکرہ کیا گیا کہ یہ کیا کرتے ہو، کہنے لگا چھوڑو، یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، یہ تو
مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھتا ہوا دکھے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو روکوں گا۔ یہ اس کی طبعی شرارت اور خباثت تھی۔ تو قرآن کہتا ہے تم نے اس شخص کو دیکھا، دیکھو مطلب جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت کا معنی آتا کیا تم نے دیکھا، یہ سوال ہے، استفہام ہے، کوشچن کا انداز لیا ہوا ہے، لیکن مراد یہ سوال کرنا نہیں ہے، تعجب، اظہار تعجب کے لیے۔ یہ سوال کس لیے ہے؟ اظہار تعجب ہے، بھلا بتلاؤ۔ ارائیتا اس کا ترجمہ کرتے بھلا بتلاؤ، ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ اب آگے قرآن نے ابو جہل کے دو پہلو بیان کیے۔ یہی ابو جہل ہے، اگر یہ ایمان لاتا اور لوگوں کو تقوی کا حکم کرتا، یہ تقوی کا حکم اس لیے کہا کہ چونکہ ہر آدمی کے کچھ طبعی خصوصیات ہوتے ہیں، ہر انسان ایک طرح کے صفات کا حامل نہیں ہوتا، ہر انسان کو اللہ نے یونیک بنایا ہے، کچھ منفرد خصوصیات عطا کیا ہے۔ تو یہ جو ابو جہل ہے نا، اس کے اندر لیڈرشپ کا گن تھا۔ تو اگر یہ ہدایت والا ہوتا تو کیا کرتا؟ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتا، ہدایت پھیلاتا۔ جیسے ابھی کافر ہے تو اپنے کفر پر وہ مطمئن نہیں ہے، اس کی کوشش کیا ہے؟ میری طرح ساری دنیا کافر ہو جائے۔ تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو اس کی کوشش کیا ہوتی؟ کہ میری طرح ساری دنیا ہدایت پہ آ جائے۔ ایک طرف یہ پہلو ہے، لیکن یہ پہلو تو مائنس میں چلا گیا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، لوگوں کو ہدایت اور تقوی کا حکم نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ اگر وہ جھٹلائے، اگر اس نے جھٹلایا، کس نے جھٹلایا؟ ابو جہل نے ریجیکٹ کیا ایمان کی دعوت کو، وتولی اور اعراض کیا، ٹرن اوے، اعراض کیا، تو اب اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ اس صورت میں نتیجہ کچھ اور آتا کہ وہ اچھا ہوتا اور اچھائی کی دعوت دینے والا ہوتا، اب تو یہ برا ہے اور برائی کی دعوت دینے والا ہے۔ تب وہ اچھا ہو سکتا تھا لیکن اب یہ برا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اسے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا نصیحت کا انداز ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ دوسروں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ڈکٹیٹر بنتے ہیں، اور اپنی ڈکٹیٹرشپ بتانے کے لیے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا اگر آدمی کو احساس ہو کہ آج میری چل رہی ہے، آنے والا کل کیسا ہے کیا پتہ، ہو سکتا ہے حالات بدل جائے، تو لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا چھوڑ دے کہ نہیں۔ اچھا یہ سوچو کہ بڑا سے بڑا ڈکٹیٹر، اسے تو یہ پتہ ہے نا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا تو کوئی اور ہے، تو اسے کم سے کم یہ احساس ہو جائے کہ وہ خدا، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو، میری کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی یہ جان لے تو کسی کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چھوڑ دے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، طبیعت کا رنگ بدل جائے، بس یہ
اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بلڈنگوں میں، آفسوں میں لوگ آج کل خفیہ کیمرے لگاتے ہیں. وہ تو خفیہ کیمرے لگاتے، ٹھیک ہے، کیمرے لگا دیا آپ نے، لیکن باہر کی دیوار پہ یہ ضرور لکھ کے لگاتے کہ آپ کیمرے کے زد میں ہیں، آپ کیمرے کے نگرانی میں ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ آپ کیمرے کے نگرانی میں ہیں؟ چونکہ اگر آدمی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا کہ آپ کیمرے کے نگرانی میں ہے، یہ پڑھ کے ہی بدل جاتا ہے آدمی. اگر اس کی نیت کچھ غلط ہو، غلط ارادے سے گھسنا چاہتا ہو، تو گھسنے سے پہلے ہی توبہ کر لے گا، چونکہ وہ دیوار پہ پڑھ لیا کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں. ایسے ہی آدمی اگر اللہ یہ سوچ لے کہ میرا اللہ، یہ جو اوپر والا، ایک تو یہ اوپر والا ہے جس کو ہم نے اوپر رکھا ہے، اس سے بھی ایک اوپر والا ہے جس نے ہمیں نیچے بھیجا ہے. یہ اوپر والا جو ہے اس کی نگرانی میں ہوں میں اس کو، مجھے وہ دیکھ رہا ہے، بھلے ہی میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو آدمی میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ اس کی سوچ بدل جائے گی، وہ پیر سے لے کر سر تک بدلا ہوا نظر آئے گا. وہ ہر دم سوچ رہا ہوگا کہ میں جو بھی کروں گا کیمرہ اس کو نوٹ کرے گا. تو قرآن تو اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے دیکھنے والا ہے؟ اپنی خفیہ آنکھ سے دیکھنے والا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی آنکھ مانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ کیسی آنکھ؟ میری جیسے، آپ کے جیسے؟ اللہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں آنکھ کا بھی محتاج نہیں ہے، دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اس لیے یہ مسئلہ بھی نہیں رہتا کہ یہ کیمرہ تو دکھتا ہے، اللہ کی آنکھ نہیں دکھتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور آدمی کو اس بات پر یقین کامل ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، اللہ میرا حفیظ ہے، اللہ رقیب ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا استحضار مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے. یا اللہ بے شک ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو سمیع و بصیر ہے، ہر چیز سن لیتا ہے، ہماری دعائیں بھی سن لے اللہ. یا اللہ ہمیں خیر عطا فرما، دنیا کا بھی خیر عطا فرما، آخرت کا بھی خیر عطا فرما، اسباب خیر مہیا فرما. یا اللہ شر سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے شر سے بھی حفاظت فرما، آخرت کے شر سے بھی حفاظت فرما، اسباب شرور و فتن سے حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.